آج کے دور میں یہ سمجھنا آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے۔ وہ تب جیسا بھی دور تھا اس میں جس قسم کے بھی نظام تھے، مگر ہجرت کرنی پڑی۔ ہجرت یقیناً ایک فضل رکھتی ہے، ایک معنی رکھتی ہے، اور اس کا اجر بھی ہے بے انتہا۔ اب جن لوگوں نے ہجرت کی وہ تو صاحب اجر ہو گئے، جنہوں نے نہیں کی کیا ان پہ کوئی سزا، کوئی جزا، کوئی تعزیر یا کوئی ان پہ پابندی، یعنی ایک طرح سے ان پہ فرض نہیں ہو کہ وہ کیوں نہیں آئے ہمارے ساتھ؟ دیکھیے، ہجرت جو ہے جب ہم شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ کس پر لازم ہے اور کس پر لازم نہیں، تو وجوباً ہجرت تب ہوگی کہ جب وہاں انہیں اپنے دین پر عمل کرنے کی کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو، صحیح۔ اور اگر یہ سچویشن کسی جگہ پر نہیں ہوگی پھر یہ استحباباً ہوگا اچھا۔ کہ کوئی اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے اس جگہ کو یا کسی اور جگہ کو، بہتر جگہ پہ مائیگریٹ کر کے جاتے ہیں، یہ آپ کی چوائس میں آتا ہے، یہ استحبابی ہجرت ہوتی ہے۔ وجوبی ہجرت تب ہوتی ہے کہ جب آپ کو کے لیے کفر کا یا حرام کا ارتکاب لازم آ رہا ہو، اس سے چارہ نہ ہو، تو ایسی سچویشن تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ وہاں رہ رہے ہیں۔ اور جو لوگ پھر دور کے علاقوں میں رہتے تھے، دیکھیں ہجرت زیادہ تر وہاں سے ہوئی ہے کہ جو جغرافیائی اعتبار سے پاکستان کی سرحدوں کے قریب تھے یا جن کا فاصلہ کم تھا۔ اب جن کا فاصلہ زیادہ تھا تو یہ بھی کوئی دانش مندی نہیں ہوگی کہ پورے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان ہر علاقہ اور ہر خطہ چھوڑ کر کسی ایک خطے کے اندر آ جائیں، تو وہ ہجرت کا شوق تو اپنی جگہ، اسلامی ملک کا شوق اور جذبہ بھی اپنی جگہ، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بھی تو مناسب نہیں ہے کہ اللہ کی زمین میں سے کسی خطے کو وہ خالی چھوڑ دیں اور وہاں پھر مستقبل میں اسلام کے بیدار ہونے کی، لوگوں کو تبلیغ دین جاری رکھنے کی اور شمع روشن رکھنے کی، ہدایت کی شمع روشن رکھنے کی کوئی اور سبیل نہ رہے۔ مگر اللہ تو تو یہ کہہ رہا ہے بھی اس کی تو زمین بڑی ہے، ہجرت کیوں نہیں کرتے؟ وہ تو کہے گا کہ وہ خالی کرنے کی بات نہیں ہے، ہجرت کرنے کی بات ہے۔ ہجرت لازم تو تب ہوگی کہ جب وہاں ایمان بچانا ناممکن ہو اور گیا ہو۔ ایسا آپ کہہ رہے ہیں نہیں تھا وہاں پہ پہلے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم آئیڈیل سچویشن کی طرف آگے بڑھ رہے تھے۔ آئیڈیل سچویشن یہ تھی کہ مسلمان تو رہ رہے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی انفرادی کیپیسٹی میں ان کو اجازت تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر محلے میں، ہر شہر میں کچھ تو خون ہو رہا ہو، قتل و غارت گری ہو رہی ہو، فساد ہو رہا ہو، تم نے نماز کیوں پڑھی اور تم نے قرآن کیوں پڑھا۔ یہ جو اسلام کی حیات اجتماعیہ ہے، جو اسلام کے اجتماعی ریاست کا تصور ہے، وہ چونکہ وہاں پر اس پر عمل درآمد کرنا ناممکن تھا، اور ہمارے اکابرین کی یہ رائے تھی اور یقیناً یہی رائے متحقق ہے کہ اگر آپ اسلام کے تمام ثمرات کو معاشرے تک پہنچانا چاہتے تو ہیں ریاست کا تو قیام اسے ریاست کا قیام لازم ہو جاتا ٹھیک ہے۔ ہو گیا۔ تو لہٰذا ریاست کے قیام کے لیے جن لوگوں نے جد و جہد کی وہ راہ عزیمت کے مسافر ہوئے اور انہوں نے آئیڈیل سچویشن کو اڈاپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے راہ رخصت کو اختیار کیا تو اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں وہ دین پر عمل کر رہے تھے اور کر واہ واہ رہے ہیں۔ واہ واہ۔ لہٰذا استحباباً ہجرت اور ہے اور وجوباً ہجرت اور ہے۔